اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یار انم، تم میرے ساتھ یونیورسٹی سے انس سے ملنے چلو گی؟ میں نے اپنی سب سے زیادہ رازدار سہیلی سے پوچھا۔ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کو اتنی آزادی میسر ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر صرف تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جا سکتی ہیں۔ یونیورسٹی یا اس سے پہلے اسکول اور کالج میں بھی مجھے کبھی گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا، یا پھر اگر کہیں جانے بھی دیا جاتا تھا تو گھر والے ساتھ ہی ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ پردہ کروا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے میرا دم گھٹتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان سب پابندیوں سے جان چھڑا کر کہیں بھاگ جاؤں، مگر ایسا کسی صورت ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ کالج اور اسکول کی زندگی تو جیسے تیسے کر کے گزار لی تھی، لیکن جب سے یونیورسٹی لائف شروع ہوئی تھی میرے اندر کچھ حد تک اعتماد پیدا ہو گیا تھا، اور میں گھر والوں سے کئی طرح کے جھوٹ سچ بولنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی میں گھر والوں کو دھوکہ دے کر بہت غلط کر رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر کبھی میں پکڑی گئی تو میرے ساتھ ساتھ پورے خاندان بھر کی لڑکیوں پر سے سب کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ مگر میں کیا کرتی، میرا بھی باقی لڑکیوں کی طرح دل چاہتا تھا کہ میں ہوٹلنگ کروں، بوائے فرینڈ بناؤں، اور سچ کہوں تو شروع میں مجھے جھوٹ بولتے اور ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہوئے نہ صرف برا لگتا تھا بلکہ ڈر بھی لگتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کو کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے پہلی بار ڈر لگتا ہے اور ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، مگر پھر انسان ان سب کا عادی ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر دیکھتے دیکھتے میں اس سب میں ماہر ہو گئی۔ میری کئی لڑکوں سے دوستی ہو گئی۔ ابھی بھی میں نے اپنی سب سے رازدار سہیلی سے اپنے دوست سے ملنے جانے کا پوچھا تھا۔ نہیں صوبیہ، میں آج نہیں جا سکوں گی تیرے ساتھ، آج کاشف بھائی نے مجھے لینے آنا ہے۔ میں تو کہتی ہوں تو بھی مت جا، کل دونوں ساتھ چلیں گے۔ وہ وسیم ہے نا، وہ مجھے بلا رہا تھا ملنے کے لیے، تو میں نے اسے کہا تھا کل آؤں گی، تو انس کو منع کر دے، ویسے بھی وہ دونوں دوست ہیں تو وسیم اسے سمجھا لے گا۔ اس وقت میری سہیلی مجھے دنیا کی زہر ترین لڑکی لگی تھی، اور میں نے شکر ادا کیا تھا کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، ورنہ یہ جو میں یونیورسٹی اپنی مرضی سے آتی جاتی ہوں، یقیناً یہ سب نہ ہوتا۔ میں 4 بہنوں کے بعد سب سے آخری نمبر پر تھی، اور سب سے چھوٹی ہونے کے باعث سے مجھے یونیورسٹی تک جانے کی اجازت مل سکی تھی، ورنہ تو میری بڑی بہنوں کو میٹرک تک پڑھنے کی بھی بمشکل اجازت ملی تھی، اور پھر ان کی شادیاں بھی جلدی کر دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو نہیں جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی، کیونکہ میں انس کو ناراض نہیں کر سکتی، اور پھر کل دوبارہ چلی جاؤں گی تیرے ساتھ۔ چل اچھا، میں ابھی نکلتی ہوں، انس باہر آ چکا ہے، ابھی جاؤں گی تو چھٹی ٹائم تک آ جاؤں گی۔ تجھے تو معلوم ہی ہے اگر گھر جانے میں ذرا بھی دیر ہو جائے تو اماں ابا مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ میں نے موبائل پر انس کا میسج پڑھتے ہوئے انم کو خدا حافظ کہا، اور نقاب اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے یونیورسٹی گیٹ کی جانب بڑھ گئی، جہاں انس گاڑی لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میری کالج لائف میں جتنے بھی لڑکوں کے ساتھ دوستی رہی تھی وہ صرف زبانی کلامی موبائل کے ذریعے ہی رہی تھی، مگر اب یونیورسٹی میں آتے ہی مجھے اتنی آزادی مل گئی تھی کہ میں لوکل بس کے ذریعے اکیلی آ جا سکتی تھی۔ اس لیے میں اس آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکثر ہی لیکچرز بنک کر دیتی تھی، اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر گھوم پھر لیتی۔ انہی مست دنوں میں سے ایک دن جب میں انس کے ساتھ اس کے گھر گئی تو وہاں مجھے پہلی بار نشے کا ذائقہ چکھنے کو ملا۔ مجھے ویسے بھی زندگی میں ایک بار سب کچھ کرنے کا موقع ملا تھا، سو میں نے انس کے کہنے پر پہلی بار شراب کو چکھا تھا، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ عادی ہوتی گئی۔ میری کئی کلاس فیلوز نے مجھے بتایا کہ میرا رنگ پہلے کی نسبت پھیکا پڑتا جا رہا ہے، اور میں ان کی بات ہنس کر ٹال دیتی۔ اب انہیں کیا بتاتی، میں کچھ کرتی پھر رہی ہوں۔ میرے روز روز کلاس سے غائب ہونے کی خبریں بھی اڑتی تھیں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مست تھی۔ میری کلاس میں 3 اور لڑکیاں تھیں جو میرے ساتھ کالج میں بھی پڑھتی تھیں، وہ اکثر مجھے ایسے کاموں سے ڈھکے چھپے الفاظ میں منع کرتی تھیں، لیکن مجھ پر کسی کی بات اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ صوبیہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، کیا تم آج میرے گھر آ سکتی ہو؟ اس دن میرا ارادہ صرف پڑھائی کرنے کا تھا، کیونکہ میرے پیپر سر پر تھے۔ میری سرگرمیاں جو بھی رہی ہوں، لیکن میں پیپرز کے دنوں میں دل لگا کر پڑھتی تھی اور اچھے نمبر بھی لے لیتی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا جب عیاشی بھی ہو جاتی اور اچھے نمبر بھی آ جاتے۔ اس دن وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ انس، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اس کی آواز سے اس کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ صوبیہ پلیز ملنے آ جاؤ، اس نے اس انداز میں التجا کی کہ میں اسے انکار نہ کر سکی، اور اس کے بلانے پر انم کو بتا کر اس کے گھر چلی گئی۔ انم خود وسیم سے ملنے جا رہی تھی، سو وہ میرے ساتھ نہ آ سکی۔ تم ٹھیک ہو انس؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پریشانی سے کہا،
تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا اور میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر میری آنکھوں میں محبت سے دیکھنے لگا۔ وہ محبت تھی یا کچھ اور، لیکن مجھے محبت ہی لگی۔ میری زندگی میں آنے والے کئی مردوں میں سے انس وہ واحد شخص تھا جسے مجھے چھونے کی اجازت تھی، اور یہ سب میری مرضی سے تھا، کیونکہ میں انس کو سچ میں چاہنے لگی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس کے ساتھ دل لگی کرتے کرتے کب وہ مجھے پسند آ گیا اور میں اس کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور مجھے معلوم ہے تمہارے پیپرز ہونے والے ہیں تو تم ہر چیز سے غافل ہو جاتی ہو، مگر میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ سلاتے ہوئے بات کر رہا تھا، جبکہ اس سارے وقت میں اس کی آنکھیں بے تابی سے میرے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ اٹھا اور وہ شراب لے آیا جو ہمیں خود سے بیگانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے مسکراتے ہوئے وہ مشروب لیا اور پھر ہم دونوں گھونٹ گھونٹ اس شراب کو اپنے اندر اتارنے لگے۔ اس وقت مجھے کوئی ڈر، کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور ہوتا بھی کیوں، میں اپنے محبوب کے ساتھ تھی، محبوب بھی وہ جو مجھ سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس مشروب نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور میں ہوش سے بیگانہ ہونے لگی۔ آخری چیز جو میں نے محسوس کی وہ انس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنی طرف بڑھتے اور پھر خود کو نوچتے محسوس کیا۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو انس کے بے حد قریب پایا۔ میں نے جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا اور ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج رہے تھے اور انم کی کالز پہ کالز آ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں، کیونکہ وہ میرے اماں ابا سے جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں نے اسے کچھ بھی نہ بتاتے ہوئے بس اتنا کہا کہ میں گھر ہی جا رہی ہوں۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا تھا۔ اماں ابا کو اس کے گھر کا نہیں معلوم تھا، صرف اس کا موبائل نمبر اماں نے احتیاط کے طور پر مجھ سے لے لیا تھا۔ میں نے موبائل کو بیگ میں ڈالا اور انس کو جگانے لگی۔ فی الحال میرے پاس اس سے اس سب کی وضاحت مانگنے کا وقت نہیں تھا، بس مجھے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ گھر پہنچ کر جو کچھ اماں نے میرے ساتھ کیا مجھے محسوس ہونے لگا اب کبھی بھی گھر سے نہیں نکل سکوں گی، مگر کچھ دیر کی لعنت ملامت کے بعد اماں میرا رونا پیٹنا دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ اگلے دن میرا یونیورسٹی جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں دیر تک سوتی رہی، پھر اٹھ کر اماں کے ساتھ کام کروانے کے بعد چائے کا مگ لے کر چھت پر چلی گئی۔ یہی وہ واحد جگہ تھی جہاں بیٹھ کر میں انس سے کل کے اقدام کی وضاحت طلب کر سکتی تھی۔ انس، کل جو کچھ بھی تم نے میرے ساتھ کیا اس کا جواب ہے تمہارے پاس؟ میری کال پر اس نے فوراً کال اٹینڈ کی تھی جیسے اسے انتظار میں تھا، اور اس کے ہیلو کہتے ہی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے سوال کیا، صوبیہ میری جان، میں خود بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے ناراض مت ہونا۔ وہ اپنی کل کی حرکت پر شرمندہ تھا اور مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں اسے کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے، مگر وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا تھا۔ اب میرے پاس اچھا موقع تھا اسے خود سے شادی کرنے کے لیے آمادہ کرنے کا۔ انس، جو کچھ کل ہمارے درمیان ہوا اب مجھے کون اپنائے گا؟ پلیز اب تو رشتہ بھیج دو۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں کل اپنا سب کچھ گنوا آئی تھی، مجھے تو بس اتنا معلوم تھا کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ میرے ساتھ تھا، پھر مجھے شادی بھی تو اسی سے ہی کرنی تھی۔ دیکھو صوبیہ، ابھی میں شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اگر تم چاہو تو ہم چھپ کر شادی کر لیتے ہیں، اب تم سے دور نہیں رہا جاتا۔ اس نے پھر سے مجھے سبز باغ دکھانے کی کوشش کی، میں اس کی باتوں میں اب نہیں آنے والی تھی۔ پچھلی رات جو کچھ ہو چکا تھا اس کے بعد مجھے ہر حال میں اس سے شادی کرنی تھی، اور وہ اپنے پیروں پر پانی ہی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ نہیں اب اور نہیں انس، تم مجھ سے شادی کرو گے، اور وہ بھی ساری دنیا کے سامنے، پوری عزت و احترام کے ساتھ، ورنہ میں سارے معاشرے میں ڈھڈورا پیٹ دوں گی۔ میرے دھمکی دینے پر وہ بھی اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ وہ مس صوبیہ، آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ خود چل کر میرے پاس آتی رہی ہیں، اور تمہیں میری ساری خواہشات پوری کرنی ہوں گی، کیونکہ میرے پاس ہر ایک ملاقات کی تصاویر اور ویڈیو محفوظ ہیں۔ تم لڑکیاں کتنی بے وقوف ہوتی ہو، جانتے ہوئے بھی اندھے کنویں میں چھلانگ لگاتی ہو۔ میں جو اس کی محبت میں ہواؤں میں اڑا کرتی تھی، اس کی بات سن کر دھڑام سے کھائی میں گری۔ میں نے اسے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی اور اس انس کو سبق سکھانے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں میری چال ڈھال میں واضح تبدیلی محسوس کر کے میری اماں چونک گئی۔ انہوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر میں چپ رہی۔ انہیں کیا بتاتی، کیا آپ کی عزت کو رول آئی ہوں؟ ایک دن اچانک مجھے چکر آیا تو میں گر گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ انم میرے ساتھ تھی، اس نے مجھے سنبھال لیا اور ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس گئیں۔ مجھے ویسے ہی کئی دنوں سے طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے جو خبر مجھے سنائی وہ میرے پیروں تلوں سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ انم جیسی بھی تھی وہ کبھی اس حد تک نہیں گئی تھی۔ یہ سن کر میں شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ وہ ڈاکٹر مجھے انتہائی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور میں مرے مرے قدموں سے وہاں سے نکل آئی۔
انم کو اس کے گھر بھیج کر میں انس سے ملنے کیفے چلی آئی۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ انس تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے بچے۔ اس سے آگے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میری بات پر اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اوہ بی بی، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، سمجھی؟ میرے علاوہ بھی تو تمہارے کئی بوائے فرینڈ تھے، تو مجھے کیا معلوم کس کا گناہ میرے سر مڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں تم جیسی گری ہوئی لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ تم جیسیوں کو صرف گرل فرینڈ ہی بنایا جا سکتا ہے یا پھر رکھیل۔ اس نے گویا میرے منہ پر تماچا مارا تھا۔ اس دن شاید واقعی میرے مرنے کا دن تھا۔ میرے ایک کزن نے مجھے وہاں انس کے ساتھ بیٹھے نہ صرف دیکھ لیا تھا بلکہ ہماری گفتگو بھی سن چکا تھا، اور وہ مجھے وہاں سے بالوں سے گھسیٹتا ہوا گھر لے کر آیا تھا۔ اس دن مجھے معلوم ہوا تھا عزت اور بے عزتی اصل میں ہوتی کیا ہے۔ وہ میرا بھائی نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے پیٹتا رہا تھا۔ اس دن مجھے محسوس ہوا تھا کہ ایک بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ میرا وہ کزن تھا جو مجھے بالکل چھوٹی بہن کی طرح پیار کرتا تھا، اور آج اس کی غیرت نے مجھے بتایا تھا کہ اصل میں بھائی کیوں ہوتے ہیں۔ میں چپ چاپ پیٹتی رہی۔ میرے جسم پر جا بجا جوتوں کے نشان تھے، مگر وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لیتا بھی کیسے؟ بھلا میں نے ان سب کی عزت کو سر عام سڑکوں پر نیلام کرنے سے خود کو ایک بار بھی روکا تھا؟ آس پاس محلے میں رہنے والے رشتہ داروں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ میں کیا گل کھلاتی پھر رہی تھی۔ سب نے مجھے لعنت ملامت کیا، اور ابا تو بستر سے ہی لگ گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر اماں کڑتی رہیں، اور بہنوں نے بھی گھر آنا چھوڑ دیا۔ کئی دنوں تک مجھے نظر بند رکھا گیا۔ پھر ایک دن گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں، اور معلوم ہوا ابا اور اماں دونوں سے ہی ذلت برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے دونوں نے زہر کھا کر اس ذلت سے جان چھڑوا لی تھی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا تھا کہ ماں باپ کی عزت کو دو کوڑی کا کرنے والی محبت بھی دو کوڑی کی ہی ہوتی ہے۔ وہ محبت جو آپ کو عزت اور ذلت میں فرق بھلا دے، وہ محبت کے علاوہ سب کچھ ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ آج اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ اماں ابا کے چلے جانے کے بعد مجھے اس محلے سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ میں باقی لڑکیوں کو بھی اپنے جیسا بنا دوں گی۔ میری ایک بیٹی ہے جو بہت پیاری ہے، میں نے اسے شروع سے ہی ایک اچھی بیٹی بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک اور صوبیہ پیدا ہو جو بن بیاہی ماں بنے۔ ہم لڑکیاں وقتی خوشی کی خاطر ساری زندگی کی خوشیوں کو اس وقت آگ لگا دیتی ہیں جب اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے کے لیے گھروں سے باہر قدم نکالتی ہیں، اور اپنے پیچھے رہ جانے والی لڑکیوں کے بارے میں بھی نہیں سوچتی کہ ہمارے اس قدم کی وجہ سے ان بیچاری بے قصور لڑکیوں کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہوگا۔ خود تو اپنے خوابوں سے دور ہوتی ہی ہیں، اپنے ساتھ کئی اور کے خوابوں کو بھی چکنا چور کر دیتی ہیں۔ اور آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ